السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے فرشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب سوال۔ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحہ آپ کا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ باری تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیر خوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہے، ظاہر اور باطن آپ پر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سر سبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے بیج بچھا دے۔ سورج سے کہا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے یہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانے۔ اے خدا کے بندے، تو اپنی اصلاح کر لے، نفس کو قید و بند میں رکھ۔ نفس یقیناً ایک خونی درندے کے مانند ہے، اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک عبرت ناک واقعہ ہے۔ آپ نے اس واقعے سے کیا عبرت حاصل کی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔